الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور داتا ہے۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رہبر و رہنما، پیشوا و مقتدا، امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مجاہد اعظم بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حقیقت واضح الفاظ میں بتائی گئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے۔ کوئی امیر اپنی امیری کی وجہ سے اور کوئی غریب اپنی غربت کی وجہ سے اس سے بچ نہیں سکتا۔ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا۔ اگر کسی نے اپنے عہدے کی وجہ سے بچنا ہوتا تو نبی سلیمان علیہ السلام جو یک وقت نبی بھی تھے اور دنیا کے بادشاہ بھی تھے، وہ بچ جاتے، لیکن وہ نہیں بچ سکے۔ اگر کسی نے اپنے حسن کی وجہ سے بچنا ہوتا تو سیدنا یوسف علیہ السلام بچ جاتے، لیکن نہیں بچ سکے۔ اور اگر کسی نے اپنی حکمت کی وجہ سے بچنا ہوتا تو لقمان حکیم اپنی حکمت کی وجہ سے بچ جاتے، لیکن نہیں بچ سکے۔ اگر کسی نے اپنے عہدے کی وجہ سے بچنا ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں وہ بچ جاتے، لیکن وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہر ایک نے جانا ہے اور اس کا وقت مقرر ہے۔ اب خوش قسمتی یہ ہے کہ انسان کا یہ وقت اچھی حالت میں آ جائے اور اچھے طریقے سے آ جائے، اور بد قسمتی یہ ہے کہ انسان کا یہ وقت بری حالت میں اور برے وقت میں آ جائے۔ بندہ مومن جو اہل ایمان میں سے ہے، اس کی وفات اور بندہ کافر اور منافق، اس کی موت کا منظر بڑا عجیب ہے اور دونوں کے بڑے نرالے۔ بندہ مومن جب اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، احادیث میں اس کا نقشہ، قرآن میں اس کا نقشہ دونوں جگہ کھینچا گیا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب انسان اپنی میت والی چارپائی پہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے نیک فرشتے اس آدمی کے پاس آتا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء۔
جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کون انسان ہے جو مرنے کو پسند کرے گا؟ ہر انسان تو زندگی چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے، جب انسان صحت والا ہے، تندرست ہے یا بیمار ہے، جب تک اسے موت کے فرشتے نظر نہیں آتے اس وقت تک تو وہ زندگی چاہتا ہے، لیکن جب وہ اپنی میت والی چارپائی پہ لیٹا ہے، آخری وقت ہے، اس کے پاس آسمان سے نیک فرشتے آتے ہیں، اگر یہ انسان نیک ہے سفید رنگ کے فرشتے آتے ہیں، کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہرے سورج کی طرح چمکدار حد نگاہ تک بیٹھ گئے، سفید رنگ کا لباس، سفید رنگ کے چہرے، ہاتھوں میں رومال، سفید رنگ کا رومال، اور اس کے اندر کأطیب ریح المسک وجدت علی وجہ الارض، پوری روئے زمین پر جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ بہترین کستوری کی خوشبو ہے، وہ خوشبو اس رومال سے آ رہی ہوتی ہے، اور ان کا جو سردار فرشتہ ہے وہ آ کر اس کے کان میں کہتا ہے اخرجی ایتھا النفس الطیبہ الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاکیزہ روح اپنے رب کی طرف آ، تیرا رب تیرے اوپر راضی اور تو اپنے رب پر راضی۔ اس موقع پر اولاد، والدین، بیوی، بچے، رشتہ دار سارے قریب بیٹھے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا رب ہمارے والد کو صحت دے دے، ہماری امی کو صحت دے دے، ہمارے بھائی کو صحت دے دے، اور چند لمحے پہلے وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر خدا کے سامنے تمنا کر رہا ہوتا ہے، اے میرے مالک ابھی تو اب میں اپنے بوڑھے والدین کو سنبھالنا چاہتا ہوں، اے میرے مالک ابھی تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خوشیوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا رب مجھے زندگی دے اور میں ان کی خوشیاں دیکھوں۔ لیکن جب وہ ملک الموت آ کر رب کا پیغام دیتا ہے نا، اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح نکل، الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، تو اس پر راضی، وہ تیرے اوپر راضی۔ اس وقت فرشتے کے کہنے کے بعد فلیس شیء احب الیہ مما امامہ، پھر اس کو اولاد کی محبت بھول جاتی ہے، والدین کی محبت بھول جاتی ہے، رشتہ داروں کی محبت بھول جاتی ہے، بیوی بچوں کی محبت بھول جاتی ہے، جب پیغام آسمان والے رب کی طرف سے آتا ہے، اے پاکیزہ روح تیرا رب تیری ملاقات کو پسند کرتا ہے، فلیس شیء احب الیہ مما امامہ، پھر اللہ کی ملاقات سے بڑھ کر کوئی چیز اس کو پسند نہیں ہوتی، جلدی سے اس کی روح اس کے حلق کی طرف آتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اتنے آرام سے نکلتی ہے جیسے ایک مشکیدہ ہو، پانی سے بھرا ہو، منہ اس کا بند ہو، زمین کی طرف کر کے اس کے بندن کو کھول دو، جتنی تیزی سے وہ پانی نکلتا ہے اتنی تیزی سے وہ روح نکلتی ہے۔ وہ سارے فرشتے جو حد نگاہ تک پروٹوکول کے لیے اس کے سامنے بیٹھے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں ملک الموت جیسے ہی اس کی روح کو اپنے رومال میں لیتا ہے سب کی لائن ٹوٹ جاتی ہے، سارے آگے بھاگتے ہیں، ہر ایک دوسرے سے پکڑتا ہے، جیسے محبت کی چیز ہو، پیار کی چیز ہو،
الفت کی چیز ہو، محبت والی چیز ہو، ایک کہتے ہیں مجھے پکڑا، دوسرا کہتا ہے مجھے پکڑا، تیسرا کہتا ہے مجھے پکڑا، چوتھا کہتا ہے مجھے پکڑا، ایک دوسرے سے پکڑتے 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 آسمان دنیا تک یہ سارے فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، ارے دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ وہ اپنا نام بتاتے ہیں، کہتے تمہارے ساتھ کون ہے؟ دنیا کے اندر اس کے 2 نام، 3 نام، 4 نام، کوئی اس کو حافظ صاحب کہتے ہیں، کوئی قاری صاحب کہتے ہیں، کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں، کوئی مفتی صاحب کہتے ہیں، کوئی نام لیتا ہے، لیکن جو نام اس بندے کو سب سے پیارا لگتا ہے فرشتے وہ نام کہتے ہیں، فلاں آیا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فَيُشَيِّعُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ كُلُّهَا۔ کعبے کے رب کی قسم، آج دنیا کے بادشاہوں کا پروٹوکول ہے، دنیا کے سرداروں کا پروٹوکول ہے، دنیا کے وزیروں کا پروٹوکول ہے، لیکن اللہ کی قسم جو بندہ مومن کی روح کو پروٹوکول ملتا ہے وہ کسی انسان کو نہیں، وہ کسی بادشاہ کو نہیں، وہ کسی تاجر کو نہیں، وہ کسی دنیا دار کو نہیں، سارے آسمان کے فرشتے اکٹھے ہو کر اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر والے آسمان تک جاتے ہیں، اس کو چھوڑ کر آتے ہیں، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر 5ویں، پھر 6ٹھے، پھر 7ویں، اور 7ویں کے بعد اس بندے کی اللہ سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ اور جدھر یہ کام ہو رہا ہے پیچھے سے غسل اور کفن اور اس کی تدفین کا انتظام ہو۔ یہ بندہ مومن ہے اور اتنی عظیم موت کہ آرام سے روح نکل جائے، فرشتے ریشمی رومال میں لپیٹ لیں، اس سے کستوری کی خوشبو آئے، سارے محبت سے اٹھا کر آسمانوں تک لے جاتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کروا دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اسی حدیث میں میں بڑے اختصار سے بیان کر کے بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، اسی حدیث کے اندر بندہ کافر کی روح، بندہ منافق کی روح، جس کی زبان نے کلمہ پڑھا لیکن ساری زندگی اسلام سے دور رہا، زبان سے کلمہ پڑھا دل کے اندر اتر ہی نہ سکا، زبان سے کلمہ پڑھا لیکن کبھی مسجد کا چہرہ نہ دیکھا، اس آدمی کی موت کا منظر بھی آئے گا۔ دنیا کے اندر یہ آدمی، دنیا اس کو سلام کرتی، چودراہٹیں مانتی، اس کو ویلکم کہتی، لیکن آج اپنی چارپائی پہ لیٹا ہے، اس کے پاس بھی آئیں گے فرشتے، آئیں گے اس کے سامنے آئیں گے، لیکن چہرے ان کے اس جیسے نہیں، کأنتنی ریح جیفت حمار، ان کے ہاتھوں میں رومال ہوں گے لیکن اس جیسے نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آئیں گے، حد نگاہ تک بیٹھ جائیں گے، جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک 2 لائنوں میں فرشتے بیٹھے ہوں گے، سود الوجوہ، سیاہ چہرے، ڈرونی شکلیں، اس کے پاس آ کے موت کا فرشتہ کہے گا اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ الی ربک صاخطۃ مسخوطہ، اے گندی روح ذرا جلدی سے نکل، ساری زندگی تو اپنے رب کا کھا کے، اس کا پی کے، اس کا پہن کے، اس کی نعمتیں استعمال کر کے، کبھی تیری زبان سے اس اللہ کی تعریف کے کلمے نہیں نکلے تھے، تو ساری زندگی اس پہ ناراض رہا، آج وہ تیرے اوپر بھی ناراض ہے، ذرا جلدی سے اپنی روح کو ہمارے حوالے کر۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ آکاش تمہیں نظر آ جائے جب فرشتے اس میت کے پاس آ کر، اس آدمی کے پاس آ کر اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کہتے اخرجو، نکل آ، اس کی ساری روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، نہیں نکلتی ہے، چمٹ جاتی ہے، نہیں نکلتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس کی مثال دی تھی، کالصوف المبلول، ایک روئی ہو اس کو گیلا کر کے ایک خاردار کانٹے والی جھاڑی کے اوپر لپیٹ کے رکھ دو، پھر اس کو زور سے کھینچو، جس طرح
طرح وہ روئی کانٹوں سمیت اترے گی، آرام سے نہیں اترے گی، بڑی مشکل سے اترے گی، اس طرح اس کی روح پھیل جاتی ہے اور وہ فرشتے زور سے اس کو یضربون وجوہہم وادبارہم، چہرے پہ تھپڑ مارتے ہیں، کمر پہ تھپڑ مارتے ہیں۔ آج غسل دیتے وقت کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے اس کے چہرے کی رنگت کیوں بدل گئی، اس کی کمر پہ نشان کیوں پڑ گئے، اس کے جسم کے اوپر نیل کیوں پڑ گئے۔ دنیا یہ کہتی ہے اس کو بیڈ سول ہو گیا، نا کبھی یہ تصور نہ کر، کبھی یہ بھی ذہن میں لایا کر یہ منافق بھی ہو سکتا ہے، اس کے اعمال برے بھی ہو سکتے ہیں۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے چہرے پہ مارتے ہیں، کمر پہ مارتے ہیں، زور سے کھینچتے ہیں، اس کی ساری ہنسلیق تک، اس کی پسلیوں کے اندر سے انتڑیوں سمیت روح کو کھینچا جاتا ہے۔ جب نکالا جاتا ہے وہ گندے سے رومال میں کأنتنی ریح جیفت حمار، دنیا کے اندر کوئی غریب اس کے پاس آ جاتا یا اس کے پاس نہ بیٹھتا، کسی کے جسم سے پسینے کی سمیل آتی یا اس کے قریب نہ آتا، کسی کے منہ سے تھوڑی سی حمک آتی یا اس کو جھڑک کے بھیج دیا کرتا تھا۔ اس کے پاس ہر قسم کی خوشبوئیں موجود تھی، لیکن آج اس کی روح کے لیے کیا ہے؟ کأنتنی ریح جیفت حمار، ایک گدھا ہو مر جائے، مرے ہوئے کئی دن گزر جائیں، اس کے جسم سے جتنی گندی سمیل آتی ہے اس سے زیادہ گندی سمیل اس رومال میں آ رہی ہوگی۔ فرشتے وہ رومال لے کر آئیں گے، وہ اس رومال کے اندر روح رکھیں گے، ایک اس کی طرف پھینکے گا، میں نہیں پکڑتا، دوسرا اس کی طرف پھینکے گا، میں نہیں پکڑتا، تیسرا اس کی طرف پھینکے گا، میں نہیں پکڑتا، لیکن آہستہ آہستہ آسمان کی طرف جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ نام اس کے بھی بڑے تھے، کوئی اس کو پیارے تھے، کوئی اس کو پسند تھے، کوئی اس کو ناپسند تھے۔ جو دنیا میں سب سے گندا نام اس کا لیا جاتا تھا، وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پوچھا جائے گا کون، وہ اس کا سب سے گندا نام بتا کے کہیں گے فلاں بن فلاں آیا ہے۔ لا تفتح لہم ابواب السماء، دنیا کے اندر سپیشل پروٹوکول تھا، سپیشل دروازے کھلتے تھے، راستے بند ہوتے تھے، سڑکیں بلاک ہوتی تھی، دنیا جانتی تھی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ آج اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، کیوں؟ یہ رب کا منکر تھا، یہ کافر تھا، یہ منافق تھا، یہ اللہ کا باغی اور دشمن تھا، اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی روح کو آسمان سے پٹخ دیا جائے گا اور وہ نیچے آ کر زمین سے ٹکرائے گی، زمین پھٹے گی اور اس کی روح کو ساتوں زمینوں کے نیچے بھیج دیا جائے گا۔ یہ اس کی روح ہے۔ ابھی اتنی دیر کے اندر پیچھے سے اس کے غسل اور کفن کا اہتمام ہوا، وہ بندہ مومن، اس کے چہرے پہ مسکراہٹیں، اس کی رب سے ملاقاتیں، فرشتوں کے پروٹوکول، وہ سب کچھ دیکھ چکا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے غسل دینے کے بعد جب اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، احتملها الرجال علی اعناقہم، نیک بندہ کہتا ہے قدمونی قدمونی قدمونی، ارے جلدی لے چلو مجھے، جلدی لے چلو مجھے، جلدی لے چلو۔ ذہن میں تصور کرو ایک بچے نے امتحان دیا ہو اور اس کو پتہ چل جائے میں نے پورے پاکستان کو ٹاپ کیا ہے، جب اس کے امتحان کا رزلٹ کا موقع آتا ہے اس کو تو یہی فکر ہوتی ہے ذرا جلدی سے اعلان کر دو، ذرا جلدی سے اعلان کر دو، مجھے جلدی سے انعام دے دو۔ یہ آسمان سے ہو آیا ہے، اس کی روح آ چکی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے قدیمونی، ارے جلدی لے کر چلو۔ اسی وجہ سے حکم ہے میت کی چارپائی کو اٹھاؤ، دنیا کہتی ہے آرام سے آرام سے آرام سے، نہیں یہ غلط ہے۔ حدیث کہتی ہے، میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اسرعوا بالجنازہ، جنازہ تیز تیز لے جایا کرو، دوڑ دوڑ کے لے جایا کرو، جلدی جلدی لے جایا کرو، آہستہ آہستہ نہیں۔ اس کو اٹھایا، بندہ مومن کو اٹھایا، تیز تیز لے گئے، جنازہ پڑا، اس کو دفن کرنے لگے، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، قبر میں اتارا، اوپر سے بند کیا۔
وہ اندر آرام سے بیٹھا ہے، غیر فازغ ولا مشغوب۔ دنیا کے اندر ویسے اس کو ایک کمرے میں رہنا ذرا مشکل لگتا تھا، لائٹ بند ہو جاتی اس کی جان نکلنے کو آ جایا کرتی تھی، انسان تھا نا۔ لیکن جب قبر میں جائے گا وہ 2 فٹ چوڑی ہے، 6 فٹ لمبی ہے، اوپر سے بند ہے، لیکن یہ گھبرایا نہیں، اس کو تکلیف نہیں، اس کو پریشانی نہیں، اس کو ٹینشن نہیں، یہ آرام سے لیٹا ہوگا۔ اس کے پاس آئیں گے، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے، ان کے چہرے کے اوپر سے بڑی وحشت ناک ہے، لیکن یہ اٹھے گا، وہ اس کو اٹھائیں گے، فیقعدانی، اس کو بٹھائیں گے، فیجلسانی، اس کو بٹھا کے کہیں گے بتا من ربک من نبیک ما دینک۔ یہ آسانی سے کہہ دے گا، چاہے دنیا میں پڑھا ہے ان پڑھ ہے، اس رب کی رحمت سے، اس کی توفیق سے جب وہ یہ سوال پوچھیں گے نا، کہے گا دعونی اصلی، ارے پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ اس کے سامنے دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، دوپہر ہو یا شام ہو، ایسے لگے گا جیسے سورج غروب ہونے کے قریب ہے، عصر کی نماز لیٹ ہو رہی، کہے گا دعونی اصلی، ارے پیچھے ہو جاؤ، میں نماز پڑھوں، بعد میں تمہاری بات سنتا ہوں، مجھے پہلے نماز پڑھنے دو۔ یہ وہ ہے جس کو دنیا میں کس کی فکر تھی، جو دنیا میں دوستوں سے اٹھ جایا کرتا تھا، دکان چھوڑ دیا کرتا تھا، رشتہ داروں کے درمیان سے اٹھ کے نماز کی طرف چلا جایا کرتا تھا۔ آج بھی ان فرشتوں سے کہے گا دعونی اصلی، ارے پیچھے ہو جاؤ، تیری باتوں کا جواب بعد میں دوں گا، تو دیکھتا نہیں سورج غروب ہونے کے قریب ہے، میں نے عصر کی نماز پڑھنی۔ وہ کہیں گے بس اب تیرے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پڑھ لی سو پڑھ لی، یہ بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تیرا نبی کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہیں گے اب شیر خوش ہو جا، خوش ہو جا۔ کہے گا خوش، فوراً ایک آدمی کی شکل میں آئے گا، من انتا، یہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وجہک الوجہ، تیرا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، لا یاتی الا بخیر، تیرے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تو کوئی اچھی بات ہی کہے گا۔ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب وہ یہ دیکھے گا، حدیث کے الفاظ ہے، وہ کہے گا اب کیا حکم ہے؟ کہا جائے گا البسوہ من الجنہ وافرشوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اے فرشتو بس کر دو، تم نے جو پوچھ لیا اس نے بتا دیا، اس کو ذرا جلدی سے پہلے جنت کا لباس دے دو، جنت کا بستر دے دو، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، ویفسح لہ فی قبری مد بصری، جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کی قبر دونوں سائڈوں سے کھول دو، نور سے منور کر دو۔ نیچے اپنی طاقت کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق انہوں نے چادر بچھائی یا مصلی بچھایا، تم جنت کا بستر لگا دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں دے دو، اور اس کو کہہ دو نم کا نومت العروس، سو جا جس طرح پہلے دن کی دلہن سوتی ہے، تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا، جس طرح اس دلہن کو اس کا مالک یعنی اس کے خاوند کے سوا کوئی نہیں آ کے تنگ کرتا، کوئی نہیں اٹھاتا، اسی طرح تیرا مالک تیرا رب ہے، تیرے رب کے سوا تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں طوفان آئیں، آندیاں آئیں، جنگیں ہوں، ایٹم چلے، زلزلے آئیں، کچھ بھی ہو جائے، تو 4 فٹ نیچے ہے، تجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا میں طوفان آ جائے، قتل و غارت ہو، تو آرام سے سو جا۔ وہ کہے گا یا رب مجھے ایک مرتبہ واپس جانے دے، میرے بچے رو رہے ہوں گے، میرے اہل خانہ رو رہے ہوں گے۔ وہ کہے گا میں گھر جا کے بتا دوں، کہا جائے گا نہیں، آج جو آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا، تو سو جا، اور وہ آرام اور مزے کی نیند سو جائے گا، اور اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کیسے قیامت آ گئی، ہزاروں سال بھی گزر جائیں، اس کے لیے کوئی بات فکر کی نہیں ہے۔ یہ تو بندہ مومن ہے جس کے لیے جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں، جنت کے بستر، جنت کے لباس، جنت کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ اور وہ جو دنیا کے اندر اپنے بستر کے علاوہ کسی کے بستر پر نیند نہیں آتی تھی، دنیا کے اندر کسی کے گھر میں جا کر اس کو سکون نہیں ملتا تھا، دنیا کے اندر برانڈ کے لباس تلاش کرتا تھا اور رنگ پسند نہیں آتا تھا، ہاں اس کو بھی 3 چادروں میں لپیٹ کے جب اٹھایا جائے گا، یا ویلہا
ऐन तज़हबून बी, जब इसकी चारपाई को कंधे पे रख के लोग ले जाते हैं, वो उसी वक्त चीखता है, चिल्लाता है, हाय अफसोस ये मेरा घर है, हाय अफसोस ये मेरी जायदाद है, हाय अफसोस ये तो मेरा सारा कुछ है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वो सारे लोग उसको ले जाएंगे, ये चीखता रहेगा, पुकारता रहेगा, डरता रहेगा, रोता रहेगा, हत्ता कि उसकी मैयत को उठाकर कब्र में उतार दिया जाता। ऊपर से मिट्टी डाल दी, लोगों ने चार आंसू बहाए, पीछे आए, खाने में मसरूफ। अब किसी को नहीं पता उससे क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता उससे क्या हो रहा है। वो आएंगे डरोनी शक्लों वाले। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अज़रकान, आंखें नीली हैं, लंबे लंबे चेहरे, लंबे लंबे दांत हैं। वो जमीन को उखाड़ते हुए गरजदार आवाज के अंदर बड़ी जोरदार एंट्री करके बड़े गुस्से से उठाएंगे और पूछेंगे, मन रब्बुक, मन नबीयुक, मा दीनुक, बता तेरा रब कौन है, बता तेरे नबी कौन है, बता तेरा दीन क्या है। हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हाय मुझे नहीं पता मेरा रब कौन था, मैंने उसकी इबादत करनी थी, मुझे नहीं पता मेरे नबी कौन थे, मैंने उसकी सुन्नत पे चलना था, मुझे नहीं पता मेरा दीन क्या था, मैंने उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी थी, मुझे तो पता था दुनिया कैसे कमानी है, मुझे पता था सियासत कैसे करनी है, मुझे पता था माल कैसे खींचना है, मुझे पता था दुनिया के साथ दांव कैसे लगाने हैं। अफसोस मुझे ये नहीं पता चला मेरा रब कौन है, मेरे नबी कौन है, मेरा दीन क्या है। याद रखो, ये सवाल मामूली है, ये नहीं है कि तुम सवाल याद कर लो वहां आ जाएंगे। वहां जवाब वही देगा जिसको रब तौफीक देगा, जिसके अमल अच्छे होंगे। अरबी आती हो या ना आती हो, वहां आ जाएंगी। और बड़ा अरबी का माहिर हो, बड़ा अक्लमंद हो, बड़ा दयानतदार हो, बड़ा समझदार हो, लेकिन अगर ईमान नहीं है वहां इंसान को जवाब नहीं आएंगे। जब हा हा ला अदरी कहेगा, उस वक्त फरिश्ते जोरदार एंट्री के साथ कहेंगे, और एक आएगा स्याह चेहरे वाला, ड्रोनी शक्ल वाला, कि उसको देख के घबरा जाएगा। मन अंता, तू कौन है? अना अमलुकल खबीस, मैं तेरा गंदा अमल हूँ, ये तेरे सामने आ चुका हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर उसकी कब्र को जो पहले ही बड़ी उसके जिस्म के मुताबिक थी, उसको ज़रा थोड़ा सा जोड़ दिया जाता है। लक़द ज़ुम्मा ज़ुम्मतन, उसको मिलाया जाता है। आज दुनिया के अंदर इस इंसान को पता नहीं था कि मेरे साथ कैसे कैसी जकड़बंद की सोबतें हो सकती है। ये इंसान की पसलियों को ऐसे ज़ोर से वो कब्र की मिट्टी दबाएगी, हत्ता कि ये पसलियाँ हत्ता तख्तलिफ़ अज़लाउहु, इसकी पसलियाँ इस तरह एक दूसरे में चली जाएंगी, और ये पीस के रख दिया जाएगा, फिर छोड़ा जाएगा, फिर पीस के रख दिया जाएगा, फिर छोड़ा जाएगा, फिर पीस के रख दिया जाएगा। इसके साथ ये होगा, और वो आएगा मुनकर भी, आएगा नकीर भी। उनके हाथ के अंदर एक मर्द ज़ुबान होगा, बड़ा हथौड़ा होगा, जिसको वदान कहते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर उसको एक पहाड़ पे मारा जाए, लसारा तुराबा, वो पहाड़ भी रेत के ज़र्रात में बदल के रख दिया जाए, वो थोड़ा लेकर इसके जिस्म पे मारना शुरू करेंगे, और इसके पास वो आएंगे खच्चर जैसे, खच्चरों जैसे बड़े बड़े सांप आएंगे और इसको डसना शुरू करेंगे। दुनिया के अंदर अपना महल बनाया होता, अगर सांप लेता, उस सांप को देख लेता, उस घर से बाहर आ जाता, लेकिन यहाँ से भाग नहीं सकेगा, बहुत शोर मचाएगा, लेकिन इसकी आवाज़ किसी को नहीं आएगी। हदीस के अल्फाज हैं, यस्मउहा मन यलीही गैर सकलैन, इतनी चीखो पुकार करेगा, इसकी आवाज़ मशरक से लेकर मगरब तक सारी मखलूकों को आएगी, परिंदों को आएगी, दरिंदों को आएगी, हिवानों को आएगी, हशरात को आएगी, नबातात को आएगी, सवाए इंसान और जिन के। इसके अलावा हर मखलूक को इसके चीखने की आवाज़
سنائی دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، مجھے یہ ڈر لگتا ہے اگر میں نے تمہیں وہ آواز سنا دی، آج کے بعد کوئی اپنے باپ کو دفن نہیں کرے گا، کوئی اپنی ماں کو دفن نہیں کرے گا، کوئی اپنی اولاد کو دفن نہیں کرے گا، وہ یہ تو پسند کر لے گا کہ یہ اس کی میت پڑی رہے، پڑی پڑی گل جائے، سڑ جائے، پرندے نوچ لے، درندے کھا لے، لیکن وہ قبر میں دفن نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی زبان سے نکلنے والی، اس کے حلق سے نکلنے والی آوازیں اتنی ڈرونی ہیں، اگر تمہارے کانوں میں ایک مرتبہ اس کی چیخ پڑ جائے، اللہ کی قسم تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ وہ قبر دبائے گی اور اس کے ساتھ یہ عذاب کا معاملہ ہوگا، اور وہ قبر تنگ ہو جائے گی اور اندھیرے سے بھر جائے گی، اور اس کو مرزبان ہتھوڑوں کے ساتھ مارا جائے گا، خچر جیسے سانپ آئیں گے اس کو ڈسنا شروع کر دیں گے، ساری قیامت تک اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ اہل خانہ کو علم نہیں ہمارا ابو کہاں گیا، ہمارا بھائی کہاں گیا، ہمارا چچا کہاں گیا، سارے اپنی دنیا میں مصروف ہیں، لیکن ایسے ہی وقت گزرے گا، پھر ایک وقت آئے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ ایک سور پھونکے گا، ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی، پھر وہ پھونکے گا، ساری دنیا اٹھے گی، قبروں سے مومن نکلیں گے، کافر بھی نکلیں گے، مومن نکلیں گے، منافق بھی نکلیں گے، مومن نکلے گا آرام سے، سکون سے۔ ایسا وقت آئے گا اس کے سامنے، ایک بندے کے سامنے ایک سواری ہوگی، اس پہ بیٹھ کے میدان محشر میں دوڑے گا، ایک آئے گا، ان دو کو ایک سواری ملے گی، پھر آئیں گے 3 کو سواری ملے گی، پھر آئیں گے 4 کو سواری ملے گی، پھر آئیں گے 5 کو سواری ملے گی، پھر آئیں گے 6 کو سواری ملے گی، پھر آئیں گے 7 کو سواری ملے گی، یعنی اپنے اپنے اعمال کے مطابق جس کا عمل بڑا نیک ہوا اکیلے کو سواری ملی، بیٹھا میدان محشر میں دوڑتا ہوا پہنچ گیا، تھوڑے عمل کم ہیں 2 کو مل گئی، 2 بیٹھ کے چلو، 3 کو مل گئی، باری باری چلو، 7 تک یہ چلیں گے، 8ویں نمبر پر وہ ہوگا جو اپنے پاؤں پہ چل کے پیدل میدان محشر کی طرف جائے گا۔ ارض المحشر والمنشر الشام، ملک شام میں، فلسطین میں، اسرائیل میں، لبنان میں، اردن میں، یہ سارا علاقہ اس وقت شام کا علاقہ تھا۔ اس پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ میدان محشر لگائیں گے، ساری دنیا وہاں پہنچے گی، اور سب سے ہلکا مسلمان اپنے پاؤں پہ پیدل چل کے جائے گا۔ قیامت کے دن پوری دنیا کے اندر کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی نور نہیں ہوگا۔ اذا الشمس کورت، آسمان سے سورج کو لپیٹ لیا گیا، واذا النجوم انکدرت، سارے یہ ستارے بے نور ہو کے رہ گئے، آسمان بدل گیا، زمین بدل گئی، یہ سب کچھ تبدیل ہوا۔ بندہ مومن جو پیدل چل رہا ہوگا یا اپنی سواریوں پہ ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نور دیں گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ وہ پوری دنیا میں روشنی کی ایک کرن نہیں ہوگی، نور ان کے ماتھے کے سامنے ہوگا، ان کی دائیں جانب ہوگا۔ دنیا کی طرح نہیں ایک لائٹ جلاؤ سارے دیکھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں، ایک لائٹ صرف ایک آدمی کے لیے، دائیں اور بائیں والے کو نظر نہیں آ رہا۔ قرآن کہتا ہے منافق دیکھ کر کہیں گے اے اہل ایمان ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی تو تمہارے پاس ہی رہتے تھے، تیرا میرا محلہ ایک تھا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، میں تو تیرا رشتہ دار تھا، میں تیرا محلے دار تھا، میں تیرا دوست اور یار تھا، میں تو تیرے قبیلے اور معاشرے والا تھا، ذرا تو میری طرف تو دیکھ، میں تیری روشنی میں چل جاؤں، مجھے نظر نہیں آ رہا آگے کھائی ہے یا کیا ہے، میں گرتا ہوں یا اٹھتا ہوں، میری طرف دیکھ۔ وہ کہیں گے یہ روشنی ہم پیچھے سے لے کر آئے ہیں، پیچھے سے مراد دنیا ہوگی، لیکن وہ منافق یہ سمجھے گا شاید پچھلی جگہ سے روشنی ہے، وہ پیچھے کی طرف دوڑے گا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان میں دیوار آ جائے گی، اس کا ایک
سائڈ ایک طرف مومن کی طرف ہے، دوسری طرف جو ہے منافق کی طرف ہے۔ مومن کے اوپر اس دیوار سے رحمتیں برسیں گی، منافق کے اوپر آگ کی برسات ہوگی اور اس کو آگ کے کوڑے لگیں گے۔ یہ مومن اپنے اللہ کے سامنے پہنچ جائے گا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ایک اٹھے گا آنکھوں سے اندھا، زبان سے گونگا، کانوں سے بہرا ہو چکا ہوگا، یا ربی ربی لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا یا رب میں دنیا میں ہوتا تھا، میری آنکھیں ہوتی تھی، میں دیکھتا تھا، میں ان کا اپنے کانوں سے سنتا تھا، اپنی زبان سے بولتا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، آج مجھے گونگا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ کہا جائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، ہاں ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، تو نے ہماری آیتوں کو بلایا، آج ہم نے تجھے بلا کے رکھ دیا۔ نبی نہ کر کے اٹھے گا اور پھر انسانوں کی طرح نہیں، اس کا سر نیچے ہوگا، پاؤں اوپر ہوں گے، سر کے بل چل کے جائے گا۔ قرآن کہتا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ذرا یہ تو بتاؤ، جو اپنے پاؤں پہ چل کے جا رہا ہے وہ بہتر ہے جو اپنے سل کے پل جا رہا ہے؟ وہ بہتر ہے۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آقا پاؤں پہ چلنا تو سمجھ آتا ہے، ایک پاؤں آگے ہو، دوسرا پاؤں پیچھے ہو، پھر آگے ہو، پھر پیچھے ہو، یہ تو چلنا سمجھ آتا ہے، سر کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا مجھے یہ بتاؤ، جو رب پاؤں پہ چلانے پہ قادر ہے کیا سر کے بل نہیں چلا سکتا؟ فرمایا وہ رب کہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ کافر، یہ منافق، یہ اللہ کے دشمن، یہ اللہ کے باغی سر کے بل الٹے ہو کر چل کے میدان محشر میں پہنچیں، ایسے پہنچیں گے، اس طرح یہ وہاں جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ساری دنیا، سارے انسان، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں نہیں، اس سے بھی زیادہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اور اس وقت سورج جو آج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اس کو کھینچ کر 1 میل کے فاصلے پر لایا جائے گا۔ زمین بدل گئی، جسم کے اوپر لباس نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، چہرے اور سر کے اوپر کوئی چھت نہیں ہے، امیر ہے یا غریب ہے، اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، نیک ہے یا بد ہے، بغیر لباس کے ساری دنیا، بغیر ختنے کے ساری دنیا، بغیر جوتے کے ساری دنیا میدان محشر میں ہوگی۔ اماں جان کہتی ہیں اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم عزت والیاں، ہم حیا والیاں، ہم شرم والیاں، ہمارے تو چہرے کے اوپر بھی غیر محرم کی کبھی نگاہ نہیں پڑی، جب ہمارے جسم پہ لباس نہیں ہوگا ہم تو اپنی غیرت کی وجہ سے مر جائیں گی۔ فرمایا عائشہ بات تو تیری ٹھیک ہے، تمہاری عزت اپنی جگہ پہ، غیرت اپنی جگہ پہ، حیا اپنی جگہ پہ، شرم اپنی جگہ پہ، لیکن عائشہ قیامت کے دن معاملہ اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا، کسی انسان کو کسی انسان کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھے گا، ہر ایک کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نیک ہے وہ بھی پریشان ہے، بد ہے وہ بھی پریشان ہے، لیکن پہلے مرحلے میں سارے پریشان ہوں گے۔ کچھ دیر کے بعد، وہ ایک دن ہے لیکن چھوٹا دن نہیں ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اس کے مختلف مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں بڑا مشکل دن ہوگا، انبیاء بھی پریشان ہو جائیں گے، اولیاء بھی پریشان ہو جائیں گے، شہداء بھی پریشان، صالحین بھی پریشان، سارے رب کے رعب سے ڈر رہے ہوں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ اس وقت تیرا رب آئے گا، فرشتے آئیں گے، صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 لگامیں ہوں گی، ایک ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے چمٹے ہوں گے، وہ تب بھی ان کے قابو میں نہیں آ رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے غصے سے پھٹ جائے، ان کے قابو نہیں آ رہی۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے پکڑ رہے ہیں، وہ تب بھی بپھر رہی ہے اور ان کے قبضے میں نہیں۔ اس وقت انسان اس کو دیکھ کر نصیحت پکڑے گا، میرا رب کہتے وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب کیا پچھتائے ہود جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب تجھے رونے کا فائدہ نہیں، اب تو تیرے بدلے کا اور امتحان کے نتیجے کا وقت۔ اس وقت ساری دنیا جمع ہوگی نا،
میں دونوں باتیں بڑی اختصار سے آگے لے جا رہا ہوں۔ ان بندہ مومن وہاں کھڑا ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر، گرمی کی شدت کی گرمی، انتہا کی گرمی، پاؤں میں جوتا نہیں، جسم پہ لباس نہیں، سر پہ سایہ نہیں۔ اچانک پرندوں کا ایک جھنڈ اور پرندوں کا ایک لشکر اڑتا آئے گا اور ایک آدمی کے سر پہ کھڑا ہو جائے گا۔ ساری دنیا دیکھے گی یہ سایہ کس کو کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ، اس مجمع میں ایک آدمی تلاش کرنا ہو تو نہیں ملتا، 2-4 پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتے ہیں اس کو کس کو بلا، لیکن ان پرندوں کے دل و دماغ میں کون ڈالے گا کہ یہاں رک جا، یہاں چل پڑ، یہاں رک جا، یہاں چل پڑ۔ وہ کروڑوں دنیا کے درمیان سے ایک انسان کے سر پہ آ کے سایہ کریں گے۔ ابھی پرندے آئیں گے تو بادل بھی ٹوٹ کر آئیں گے اور پرندوں کے اوپر سایہ کریں گے۔ وہ آرام سے کھڑا ہو جائے گا، یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ پرندے اور یہ بادل، یہ پرندے اور بادل نہیں ہے۔ تم دنیا کے اندر سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران پڑھا کرو، جس نے ان دونوں کو پڑھا یہ قیامت کے دن سائے کی شکل میں آ کر اپنے پڑھنے والے کو پہچان کے اس کے سر پہ سایہ کر دیں گے۔ ذل المؤمن صدقتہ یوم القیامہ۔ آج دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر، جتنا خرچ کرو گے وہ سارا تیرا صدقہ قیامت کے دن سایہ بنے گا۔ تھوڑا کیا ہلکا سایہ، زیادہ کیا گہرا سایہ، اور کیا تو اور گہرا سایہ قیامت کے دن سر کے اوپر آ جائے گا۔ اور جس نے نہ کیا، عالم دین کو، مساجد کو، مدارس کو، دین کو، اسلام کو، قرآن کو نہ مانتا ہوا، پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سورج کی تپش کی وجہ سے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگ گرمی کی وجہ سے گر رہے ہوں گے، تم یہ سمجھو گے شاید اس نے نشہ کیا ہے، نشہ نہیں، یہ تیرے رب کے عذاب کی سختی ہے، یہ گرمی کی شدت ہے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے آج یہ ایسے نڈھال ہو کے گر رہے ہیں۔ کسی کا پسینہ، آج بڑا پسینہ آئے، قمیض بھیگ جاتی ہے، جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، لیکن کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا، اللہ کی قسم ایک گلاس پانی بھی تمہارے پسینے سے بھر نہیں سکتا، ایک گلاس نہیں بھرے گا، لیکن تم کہتے ہو میں پسینے سے نڈھال ہو گیا۔ حدیث کے اس معنی کو سنو، ایک بندے کا پسینہ اپنے جسم سے نکلے گا، اس کے قریب جمع ہوگا، اس کے ٹخنے تک کسی کا پسینہ اتنا نکل آئے گا، اس کے گھٹنے تک کسی کا پسینہ، اس کی ناف تک کسی کا پسینہ، اس کے سینے تک، اور کسی کا پسینہ اس کے پورے جسم کو ڈبو کر اس کو غوطے دے رہا ہوگا، لیکن بھاگ نہیں سکے گا، دوڑ نہیں سکے گا، جا نہیں سکے گا، کسی دوسری طرف نہیں آ سکے گا، یہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب یہ کھڑا ہے، بیٹھنے کی اجازت نہیں، دوڑنے کی اجازت نہیں، آنے جانے کی اجازت نہیں۔ لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، اس کو یہ اجازت نہیں کہ اپنے پاؤں ہلا کے رکھ دے۔ قیامت کے دن جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو گے، 50,000 سال کے دن میں اجازت نہیں ہوگی اپنے قدم کو بھی تبدیل کر کے رکھ دے۔ نہیں نہیں نہیں، آج دنیا میں مرضی ہے شراب پینے کے لیے جا، چوری کے لیے جا، ڈاکے کے لیے جا، یا نماز کے لیے جا، تہجد کے لیے جا، تلاوت کے لیے جا، یہ تیری مرضی ہے۔ قیامت کے دن تیرے اوپر ایسا رو اور دبدبا ہوگا، اپنی مرضی سے ہل نہیں پاؤ گے، نہیں ہل پاؤ گے۔ ہاں اس وقت بندہ مومن کی ایک کیفیت یہ بھی ہوگی، میرے نبی علیہ السلام وہاں ایک حوض ہوگا، ہر پیغمبر کے پاس ایک حوض ہوگا، سارے لوگ اپنے اپنے نبیوں کی طرف جائیں گے۔ کیا حوصلہ ان نبیوں کا، کیا حوصلہ ان نبیوں کا۔ ایک نبی اپنے حوض پہ ہوں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے پاس صرف 3 بندے ہوں گے، صرف 3 بندے، ساری زندگی کی کمائی صرف 3 بندے، وہ چوتھے نبی اور 3 بندے۔ اور ایک ایسے نبی بھی ہوں گے، ایک نبی ہے تو صرف 2 بندے، ساری زندگی کی کمائی صرف 2 بندے۔ اور ایک ایسا بھی ہوگا ایک نبی ہے اور ایک اس کا امتی ہے، صرف 2 حوض پر کھڑے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔
माना ही कोई नहीं। सारी ज़िंदगी समझाया, सारी ज़िंदगी बताया, सारी ज़िंदगी उनके पीछे लगे रहे, लेकिन कोई ना माना। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा एक मेरा हौज़ भी होगा, ऐ अल्लाह हमें वहाँ से पीना नसीब फरमा, हमें वहाँ का देखना, पैगम्बर का दीदार नसीब फरमा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा हौज़ होगा, मैं वहाँ होऊंगा, दाएँ अबू बकर होंगे, बाएँ उमर फ़ारूक होंगे रज़ी अल्लाह अन्हुमा, मेरे सहाबा मेरे साथ होंगे। आज सड़ जाए वो ज़ुबान और कुचली जाए वो ज़ुबान जो मेरे पैगम्बर के इन सहाबा को बुरा कहता है, अल्लाह की कसम कल ये हौज़े कौसर पे नहीं आ सकेगा, क्योंकि जिस हौज़ के ऊपर मेरे आका हों, दाएँ अबू बकर हों, बाएँ उमर हो, उनको गाली देने वाला वहाँ नहीं आ सकता, उनका नाम सुन के जलने वाला वहाँ नहीं आ सकता, उनको बुरा भला कहने वाला वहाँ नहीं आ सकता। अगर आ भी गया तो दूर हटा दिया जाएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा जो हौज़ होगा अहला मिनल असल व अबयद मिनल लबन फमन शरिब शरबा लम यज़मा अबदा, वहाँ पीने के लिए जो बर्तन होंगे का आदादी नुजूम इस समा, फरमाया आसमान के सितारों को कभी गिनना तो शुरू कर दो, सारी दुनिया मिल जाए आसमान के सितारे गिन नहीं सकते। आज तो साइंसदान की नई तहकीक आई है, दुनिया के अंदर जितनी ज़ीरू चीज़ें हैं, इंसान हो, जिन हो, हैवान हो, हशरात हो, नबातात हो, जितनी रूह वाली चीज़ें हैं, फरमाया ये रूह वाली चीज़ें कम हैं और आसमान के सितारे ज़्यादा हैं। ये साइंस कह रही है, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया था का आदादी नुजूम इस समा, वहाँ पीने के प्याले, वहाँ के आबखोरे, वहाँ के गिलास आसमान के सितारों के बराबर है, दुनिया गिन नहीं सकती। और फिर ये भी मुमकिन है एक गिलास से दो दो मरतबा पिया जाए, तीन तीन आदमी पी ले, चार चार आदमी पी ले, दस दस आदमी पी ले। फमन शरिब शरबा लम यज़मा अबादा, वो पानी क्या है? जन्नत की नहर से निकलने वाला पानी। वो पानी क्या है? अहला मिनल असल, शहद से ज़्यादा मीठा है। अबयद मिनल लबन, दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। फमन शरिब शरबा, जिसने एक घूंट पी लिया, लम यज़मा अबादा, 50,000 साल के दिन में कभी प्यास नहीं लगेगी, कभी प्यास नहीं लगेगी। या रब हमें वो हौज़े कौसर से पीना नसीब फरमा। लेकिन याद रखो कुछ लोग आएंगे, चेहरा चमक रहा होगा, हाथ चमक रहे होंगे, पाँव चमक रहे होंगे, दौड़ते हुए आएंगे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम उनके इंतज़ार में अपने हाथ और बाजू फैला के उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। जो तसव्वुर करें एक माँ हो, एक बेटा हो, दोपहर का वक़्त हो, चिलचिलाती धूप हो, वो दूर से सदा लगाए अम्मी पानी 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 की सदा लगाए। माँ जल्दी से दरवाज़ा खोल के उसके आने का इंतज़ार करके हाथ में पानी थाम के रखे, लेकिन जब दरवाजे तक पहुँचे दरवाज़ा बंद हो जाए, वो इधर रोए लेकिन दरवाज़ा ना खुले। माँ के कलेजे की कैफियत क्या होगी? मेरे नबी अलैहिस्सलाम दूर से देख रहे होंगे, चेहरा चमक रहा है, हाथ चमक रहे हैं, पाँव चमक रहे हैं, दौड़ते आ रहे हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पानी 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 की सदा है, दौड़ते आ रहे। जब आपके करीब आएंगे फहील बैनहुमा बिजिदार, सही मुस्लिम की रिवायत है, दरमियान में दीवार आ जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम कहेंगे उम्मती उम्मती उसैहाबी उसैहाबी असहाबी असहाबी। ये तीन तरह की रिवायतें। फरिश्तों दीवार को हटा दो, फरिश्तों रिकावट को हटा दो, फरिश्तों ये सारी रिकावट ख़त्म कर दो। ये मेरे उम्मती हैं, ये मेरे मानने वाले हैं, ये मेरे साथी हैं, इनके चेहरे चमक रहे हैं, इसका मतलब है वुज़ू किया करते थे। इनके हाथ चमक रहे हैं, इसका मतलब है वुज़ू किया करते थे। इनके पाँव चमक रहे हैं, इसका मतलब है वुज़ू किया करते थे। आगे से जवाब आएगा इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपको क्या पता नमाजों के साथ साथ इन्होंने कौन सी बिदआत निकाली थी, दीन में इजाफे किए थे। हरज क्या है, वजह क्या है, इसमें गलती क्या है, इसमें नुकसान क्या है? मैंने तो कुरान ही पढ़ा है ना, मैंने तो नमाज ही पढ़ी है ना, मैंने तो ये काम ही किया है ना। इस वजह से पैगम्बर अलैहिस्सलाम को बताया जाएगा आका आपके बताए हुए दीन से आगे निकलना चाहते थे, जो चंद लम्हे पहले कह रहे थे पीछे हटा दो, पीछे कर दो। आपको इतना गुस्सा आएगा, मेरे दीन को बदल दिया। आप कहेंगे सोकन 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 लिमन गय्यर आबादी, अल्लाह इनको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, इनको मुझसे दूर कर दे, इन्होंने मेरे दीन को बदल के रखा। खुदारा
دین میں اضافہ مت کرنا، دنیا کے پیچھے مت لگنا، یہ سوچ مت بنانا اس میں حرج کیا ہے، اس میں غلطی کیا ہے۔ غلطی یہی ہے جو کام میرے نبی علیہ السلام نے کیا ہے وہ کرنا ثواب ہے، جو نہیں کیا وہ نہ کرنا ثواب ہے۔ جو آپ نے کیا ہے وہ دین ہے، جو نہیں کیا وہ نہ کرنا دین ہے، اور اس کو چھوڑنا دین ہے۔ کچھ لوگ پیئیں گے، کچھ نہیں پیئیں گے، اور پھر حساب کے لیے جائیں گے۔ بندہ مومن جائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ ہر آدمی اکیلا اکیلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نام پکاریں گے، وہاں جائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے اللہ کہیں گے دائیں ہاتھ آگے نکال، وہ دائیں ہاتھ نکالے گا، اپنے گھروں میں یا یہاں بیٹھ کے 29ویں سپارے کی 3 سورت کا ترجمہ ذرا تفصیل سے پڑھ لینا۔ میرے رب کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کسی کو نامہ اعمال میرے رب دائیں ہاتھ میں پکڑا دیں گے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنا حساب پکڑے گا، پیچھے دوڑ لگا دے گا، اور وہ کہے گا میں کامیاب۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ میرا رزلٹ دیکھو، آؤ میرا رزلٹ دیکھو، آؤ میرا رزلٹ دیکھو۔ جیسے چھوٹا سا بچہ ہو، جب اس کو رزلٹ ملتا ہے، اس کی کامیابی کا نامہ اعمال ملتا ہے، وہ لے کر بھاگتا ہے، چچا آیا اس کو دکھایا، ابو آئے اس کو دکھایا، امی آئی اس کو دکھایا، بھائی آئے اس کو دکھایا، میں کامیاب، میں کامیاب، میں کامیاب۔ قرآن کہتا ہے وہ جنتی آدمی اپنا نامہ اعمال لے کر سب کے سامنے کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے دنیا میں یقین تھا ایک وقت آئے گا میں نے رب کے سامنے جانا ہے، انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میری رب سے ملاقات ہونی ہے، میں نے نیکیاں کی، آج اس کا صلہ مل گیا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، من پسند زندگی میں، فی جنت عالیہ، اونچی اونچی جنتوں میں، قطوفها دانیہ، اس کے خوشے بڑے قریب ہوں گے۔ میرا رب کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، آج کھا لے، آج پی لے، یہ تجھے جنت ملی ہے تیرے دنیا کے اعمال کی وجہ سے، دنیا کی نیکیوں کی وجہ سے، راتوں کو جاگتا تھا، دن کو کام کرتا تھا، رزق حلال کماتا تھا، حرام کے قریب نہیں جاتا تھا، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ سارا کچھ تمہیں ملا تیری زندگی کی محنت کی وجہ سے۔ لیکن سن، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ایک آئے گا میرے رب اس کی کمر کے پیچھے سے اس کے ہاتھ کو موڑ کے کہیں گے تیرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں نہیں الٹے ہاتھ میں ملے گا، سامنے سے نہیں، وراء ظہری، تیری کمر کے پیچھے سے ملے گا۔ وہ پکڑ کے کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش میں مر جاتا، ما اغنا انی مالیہ، میرا مال، میری دولت، میری جائیداد، میرا بینک بیلنس، میری پراپرٹی، میرے محلات، میرے فارم ہاؤس میرے کام نہ آئے، ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کام نہیں آیا، حالانکہ انی سلطانیہ، میری بادشاہت و تراہٹ ساری ختم ہو کے رہ گئی۔ میرا رب کہے گا بس بکواس بند کر لے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، فرشتو اس ظالم کو پکڑ لو، 70 ہاتھ لمبی، 100 فٹ لمبی لوہے کی زنجیر میں اس کو جکڑ لو، ثم الجحیم صلوہ، اس کو جہنم میں پھینک دو، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دعوا ہنالک ثبورا، ایک 6 فٹ کے انسان کو 70 ہاتھ لمبی 100 فٹ لمبی زنجیر میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس وقت وہ کہے گا دعوا ہنالک ثبورا، مر جاؤں، موت آ جائے، موت آ جائے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، اعلان ہوگا آج ایک موت نہیں، ہزاروں موتیں مانگ لو تمہیں موت نہیں آ سکتی ہے۔ دنیا کے اندر کھاتے تھے اپنی مرضی سے، پیتے تھے اپنی مرضی سے، پہنتے تھے اپنی مرضی سے، سوتے تھے اپنی مرضی سے، حلال حرام کی تمیز نہیں۔ آج پتہ چلے گا تمہیں قبر کے جہنم کے اندر کیا ہوگا۔ جب آگ میں جائے گا خوب روئے گا،
خوب روئے گا، اتنا روئے گا، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے جہنمیوں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں سے اتنا پانی اکٹھا ہو جائے گا، اگر کوئی ملا کشتی چلانا چاہے تو کشتی چل جائے گی، لیکن میرے رب کو تب بھی ترس نہیں آئے گا، نہیں آئے گا ترس اس وقت۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے رب ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے، ساری زندگی وہ گناہ نہیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے۔ قرآن کہتا ہے 22واں سپارہ، آگے سے جواب ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، عقل نہیں دی تھی، سمجھ نہیں دی تھی، شعور نہیں دیا تھا، تجھے سارا کچھ پتا تھا، دنیا کیسے کمانی ہے، دنیا میں کیسے جینا ہے، خوشی کیسے منانی ہے، کام کیسے کرنے، نہیں پتا تھا تمہیں نماز کا، نہیں پتا تھا تمہیں روزے کا، نہیں پتا تھا تمہیں رب کو منانے کا۔ وجاءکم النذیر، ڈرانے والا آیا تھا، درس دینے والا آیا تھا، سمجھانے والا آیا تھا، تیرے دماغ میں یہ بات تھی یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو روزانہ سنتے رہتے ہیں، دیکھی جائے گی، ہاں ہاں پھر دیکھی جائے گی۔ اس وقت انسان جب رو رو کے پچھتا پچھتا کے رہ جائے گا، پھر کہے گا اے جہنم کے فرشتے، اے جہنم کے دروغو، ہمارے لیے تھوڑے سے پانی کا انتظام تو کر دو، میں تو آگ کے اندر جل جل کے جلس کے اب میری بس ہوگی۔ فرمایا جائے گا ہاں، میرا رب کہے گا دو ان کو پانی، یا رب ان کو پانی دے۔ ہاں ہاں، یہ جہنمی جو جل رہے ہیں نا، ان کے جلنے کی وجہ سے جسم سے جو پیپ نکل رہی ہے، جو گندا مواد نکل رہا ہے، جو شور نکل رہا ہے، جو گندگی اور غلاظت نکل رہی ہے، میرا رب کہے گا اس کو گرم کر کے ماء صدید یتجرعہ، یہ گرم پیپ لا کر ان کے سامنے پیش کی جائے گی، یتجرعہ، اس کا گونٹ بھرے گا، ولا یکاد یسیغہ، اس کو نیچے نہیں اتار سکے گا، ویاتیہ الموت من کل مکان، مرنے کے قریب ہو جائے گا، وما ہوا بمیت، مر نہیں سکے گا۔ اس وقت وہ فرشتے آئیں گے اور اس کے منہ کے قریب کریں گے، وساعت مرتفقہ یشوی الوجوہ بیس الشراب، اس کی حرارت اتنی ہوگی چہرے کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا وہ پانی، اور اس کے چہرے کی چمڑی کو اتار کے رکھ دے گا، منہ میں ڈالے گا، انتڑیوں کے اندر سے اس کے کام وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، آج تم گرمی کی حرارت زیادہ، دھوپ کی حرارت زیادہ، یا تم کسی جلانے کی چیز کی حرارت زیادہ کر دو، جب تم کسی گوشت کو پکاتے ہو، زیادہ تیز آگ ہو، ریسے الگ الگ ہو جاتے ہیں، وہ اتنا گرم پانی ہوگا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اتنا گرم پانی ہوگا، منہ سے ڈالے گا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، انتڑیاں کٹ کٹ کے پیٹ کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ آج دنیا میں پانی کے اندر تنکا ہوتا، گرا دیتا، کسی کا بچا ہوا ہوتا، پھینک دیتا، قریب بھی نہ جاتا، اس کی ناک، اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کی عقل، اس کی فکر اس کو دور رکھتی تھی، لیکن اسلام کے اوپر نہیں تھا، قرآن کے اوپر نہیں تھا، دین کے اوپر نہیں تھا۔ قیامت کے دن جہنمیوں کے جلنے کی پیپ اس کے منہ میں داخل کی جائے گی، پھر کھانے کو مانگے گا، کھانا کیا ہوگا؟ جہنمی کا کھانا وہ ہوگا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوم ان شجرۃ الزکوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ وہ تھور کا درخت دیا جائے گا جس میں اتنا زہر ہوگا، اگر اس کا ایک قطرہ زمین پہ گرا دیا جائے ساری روئے زمین کا سبزہ ختم ہو جائے، وہ زہر آلود درخت، کانٹے والا درخت اس کے منہ میں دیا جائے گا۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا، سورۃ مزمل میں ہے، وہ کھانا ہوگا جو کانٹوں والا ہوگا، منہ میں ڈالے گا حلق میں اٹک جائے گا، پانی پانی کی صدا لگائے گا، پھر وہ پانی آئے گا لیکن پانی پیے گا وہ اندر نہیں جائے گا، کھینچے گا باہر نہیں آئے گا، نکلے گا اندر نہیں جائے گا، چیخو پکار کرے گا، کوئی چیخو پکار سننے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت انسان
بے بس ہو جائے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی سے مٹی ہو جاتا اور آج میں یہاں نہ آتا۔ پھر وہ پکاریں گے وقال الذین فی النار لخزانۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، جہنم کے وہ لوگ جہنم کے دروغے کو کہیں گے اے جہنم کے دروغے، اے جہنم کے مالک، اے جہنم کے فرشتے، اپنے رب سے یہ کہہ دے عذاب سے نہیں نکالتا، نہ نکال، عذاب نہیں ختم کرتا، نہ ختم کر، صرف یخفف عنا یوما من العذاب، صرف ایک دن ہمارا عذاب ہلکا کر دے۔ کہا جائے گا خاموش اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خاموش ہو جاؤ، میرا رب آج بڑے غصے میں ہے، میرے ساتھ کلام کرنے کی جرت نہ کرنا۔ وہ وہاں انسان ٹھہر جائے گا، وہاں روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ آج یہ دونوں منظر تمہارے سامنے ہیں۔ اگر اس جہنم سے بچنا چاہتے ہو، طریقہ آسان ہے، ذریعہ آسان ہے، انداز آسان ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی اکیلا بیٹھا، تنہائی میں بیٹھا، گھر میں یا مسجد میں، دکان میں یا سفر میں اکیلا جا رہا ہے، اس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کے عذابوں سے ڈرا، اس کی جنت کا شوق آیا، جہنم کا خوف آیا، اس کی ذناب سے ڈرا، اور اس کے ڈرتے ڈرتے اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے، اپنے رخساروں پہ گرے، جسم پہ گرے، زمین پہ گرے، ہاتھوں سے صاف کیا، اٹھ کے چل پڑا۔ فرمایا قیامت کے دن آئے گا، میرے رب اس کو بلائیں گے، بندے تو آ جا، یا رب میں، فرمایا ہاں تو، یا رب میں، ہاں تو آ جا۔ اللہ کدھر؟ یہ دیکھ، ایسے سمجھ یہ عرش ہے، ایک چھت ہے، اس کے اوپر میرا رب ہے۔ میرے رب کہیں گے بندے تو آ جا، میرے عرش کے سائے میں آ جا، میں تیرا دھوپ میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا، تیرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، تیرے جسم پہ لباس نہیں ہے، سورج کی تپش بڑی ہے، میں تجھے یہاں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ خدایا کہ مجھے پروٹوکول کیوں ملا؟ کہا جائے گا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا۔ ایک وقت تھا تو تنہائی میں بیٹھ کے رب کے سامنے تھوڑا سا رویا، آنسو نکلے، تو نے صاف کیے، تو نے ان کو معمولی سمجھا۔ آج تیرے اس آنسو کی قدر یہ ہے کہ میں رب 50,000 سال کے دن میں تجھے اپنے عرش کا سایہ دیتا ہوں۔ جو رب اس کے لیے دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کرے گا، وہ جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرے گا؟ اور حدیث ہے لَن يَلِجَ النَّارَ رَجُلٌ بَكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الزَّرْعِ، دنیا کتنی بھی ٹیکنالوجی ترقی پہ پہنچ جائے، ایک گوالا گائے کا، بھینس کا، بکری کا دودھ دوئے، تھن کے جس سوراخ سے وہ دودھ نکل آتا ہے، ساری دنیا مل کر اسی سوراخ سے واپس لٹا نہیں سکتی ہے۔ جس طرح نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جائے گا۔ کبھی کبھی ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کے اس کے سامنے رو پڑنا، میرے آقا کی حدیث ہے، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل آئے وہ بندہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جس طرح یہ دودھ نہیں جا سکتا واپس، یہ بندہ نہیں جا سکتا جہنم میں۔ یہ طاق راتیں ہیں، قدر کی راتیں ہیں، عظمت والی راتیں ہیں، ان کو ضائع نہ کرنا، تنہائی تلاش کرنا، باتیں نہ کرنا، علیحدہ بیٹھ کے اس رب سے باتیں کرنے کی کوشش کرنا۔ آج رو لو گے، کل مسکراؤ گے، اور اگر آج نہ روئے پھر کل بڑا رونا پڑے گا، لیکن وہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ سے معافی مانگو، وہ میرا رب تو وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ رمضان کی ہر رات نہ، ہر رات میرے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ فلاں فلاں بندے کے اعمال بڑے برے تھے، لیکن آج اس کی کوئی نیکی، اس کا روزہ یا تلاوت یا عبادت یا ریاضت یا اس کا دعا مانگنا مجھے بڑا پسند آیا ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو اپنی جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اس رب سے کہو یا رب اگر میرا نام میرے کسی گناہ کی وجہ سے تو نے ان میں شامل کیا تھا تو میں تیرے سامنے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے التجا کرتا ہوں، مجھے ان میں شامل کرے، ان سے خارج کر دے اور ان میں شامل کر دے جن کو تو نے آج جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر اس کو منانا چاہو تو وہ بڑے آرام سے مان جائے گا، لیکن قیامت کے دن وہ کبھی نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔